سر جان نے کہا کہ وہ یزید کو وصیت کر دے، تیرے مرنے کے بعد یزید کمزور رہے گا خلیفہ، تو اس کو بتا دے کہ کوفہ اگر ہاتھ سے نکل گیا تو تیری سلطنت ہل جائے گی. اس لیے زیاد کے بیٹے ابن زیاد کو بصرے سے بلا کے کوفے کا گورنر فوراً لگائے. اب یہاں سے واقع کربلا شروع ہوتا ہے. یہاں سے واقع کربلا شروع ہوتا ہے کہ جیسے ہی معاویہ مرا فوراً اس نے ابن زیاد کو یزید نے خط لکھا. اب وہ ہے فتنہ، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ. اگر آج ہوتا ابن زیاد زندہ تو ابن زیاد کے مقابل اس وقت اگر بہت بڑے سیاستدان کا نام لیجئے جو ابن زیاد کے فتنے کے برابر ہو تو میں ایک ہی نام لوں گا، شیطان. جسے دنیا پہ حکومت کرنی آتی، اصل حکومت کرنے کا طریقہ سب سے عمدہ شیطان کے پاس، اس کی ترکیب کو کوئی ہلا نہیں پاتا. اور اب تو شیطان کے مقابل ایسا کوئی ہے ہی نہیں جو شیطان کو چیلنج کر دے. اس کے مقابل اب کوئی ہے ہی نہیں، روئے زمین کا لیڈر ہی کوئی نہیں ہے شیطان کے. ہاں اگر آپ کہیے امام مہدی، مگر کون مان رہا ہے بھائی؟ شیطان کو جو مان رہے ہیں وہ امام مہدی کو نہیں مان رہے. شیطان پہ سب کو یقین ہے، امام مہدی پہ تھوڑے سے لوگوں کو میں ایسی بددلی سے کہہ دیتے ہیں اللہ جل آ جائیے، جی چاہے تو نہ آئیے، دل سے بلاتے تو اب تک آ چکے ہو. بے دلی ہے جبھی تو نہیں آ رہے. تو اب ایسی صورتحال میں ابن زیاد کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو اب اس کے پاس جو ترکیبیں وہ یزید کو آتی نہیں. ابن زیاد کو کیا چاہیے؟ دیکھیں اب اس میں ویکنس کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. یہ ویک پوائنٹ کیا ہے ابن زیاد اور یزید کا؟ یہ سیاسی دھارا کیا ہے، اس دھارے کو سمجھ لیجئے. اسی سے لنک لگا کے اور پھر ہم امام حسین کا کوفہ آنا، کربلا، اس کے بعد تقریر ختم. یہ سیاست سجھائی تھی معاویہ کو عمر یاس نے. عمر یاس جو تھا وہ سب سے بڑا مشرک. جب صفین کی لڑائی علی جیتنے لگے تو معاویہ نے عمر یاس سے کہا اب کیا ہوگا؟ مارا جاؤں گا، پکڑا جاؤں گا، تو بھی مارا جائے گا، سب گرفتار ہو جائیں گے، علی جیت رہے ہیں. جیت گئے، جلدی ترکیب بتا. تو اس نے کہا ترکیب تو بتاؤں، مصر کی حکومت دے دو، مصر کی حکومت دو، وعدہ کرو کہ مصر کی حکومت دے دو تو ترکیب بتاؤں. ارے کہا لے مر لے، مصر کی حکومت لے لے، ترکیب تو بتا، ورنہ علی کے ہاتھوں کیا پھانسی چڑھوں. تو عمر یاس نے کہا ترکیب بتاؤں. کپڑے منگا، سب کے امامے اتار، اس کے اندر اینٹ پتھر باندھ کے کپڑے سے نیزے کی نوکوں پہ باندھ دے اور شور کر دے قرآن 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 قرآن، اور معافی اور ہم معاف کر دو علی، اور بیچ میں ہمارے تمہارے قرآن درمیان ہے، خدا کے لیے یہ اللہ کی کتاب ہے. اور یہ وہ پتھر وتھر باندھ کے سب کے امامے کھینچ کھینچ کے اتارے، اس کے اندر پتھر وتھر باندھے اور باندھ کے نیزے پہ ڈنڈے اٹھا کے کہا معاف کر دو علی، قرآن بیچ میں ہے. ارے اس قرآن کا واسطہ. تو علی کے لوگ کہنے لگے 10,000 آدمی، ارے انہوں نے تو قرآن بیچ میں، وہ دیکھیے صلح چاہ رہے ہیں، وہ معافی چاہ رہے ہیں، اور وہ دیکھیے قرآن بلند کر دی. علی نے کہا کمبخت تو پتھر ہیں. انہوں نے کہا نہیں 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 بس قرآن ہے، قرآن. اچھا اب یہ بھی نہیں سمجھے کہ تاج کمپنی اس زمانے میں تھی، اتنے قرآن چھپے کیسے؟ اب ان کا عقل کام نہیں کرے. چمڑے پہ لکھی ہوئی کتاب، یہ کہاں سے اتنے بہت سے معاویہ کے پاس قرآن آ گئے کہ وہ نیزے پہ بنے. لیکن انہوں نے تلواریں نکال کے کہا یا علی اگر آپ نہیں معاہدہ کریں گے معاویہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے. تو حضرت علی نے مالک اشتر سے کہا واپس آ. وہ کہنے ارے آپ نے تو جیتی ہوئی جنگ
یہ کیا کیا واپس بلا لیا؟ کہا آ کے تو دیکھو یہ 10,000 آدمی کہہ رہے ہیں مار ڈال دیں گے، تم کیا چاہ رہے ہو کہ تمہارا امام قتل ہو جائے؟ چلو چھوڑو اس کو. یہ ہے ہمارے آس. یہ کیا ویکنس ہے؟ یہ ابن زیاد والا معاملہ کیا ہے؟ اس گرہ کو سمجھنا ضروری. وہ مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے آس نے یہ مشورہ معاویہ کو دیا، دیکھو تم سیاست میں علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ تمہارا قوت بازو نہ ہو. اور وہ ویک پوائنٹ یہ ہے اسلامی کہ اسلام قرآن اس پہ زور دیتا ہے کہ انسان حلالی ہو. سیاست یہ کہتی ہے حلالی حرامی کچھ نہیں ہوتا ہے، بس جو بھی سیاستداں ہے بس جناب ہے، پڑھا لکھا ہے، عالم فاضل ہے. اسلام کہتا ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھا سکتا، یعنی جو نماز پڑھا ہے اس کا حلالی ہونا ضروری ہے. تو جو محراب عبادت میں کھڑا ہوا ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، نہ کہ کوئی وہ امامت کرے یا لیڈری کرے. یہ ہے ویک پوائنٹ معاملہ. مسئلہ یہ تھا کہ زیاد جو تھا وہ اتنا فتین تھا کہ نابغہ کہلاتا تھا. نابغہ عربی میں اسے کہتے ہیں جو ہر سبجیکٹ پہ عبور رکھتا ہو. وہ تفسیر پہ بھی عبور رکھتا تھا، وہ حدیث پہ بھی عبور رکھتا تھا، قرآن اسے حفظ تھا پورا، اور سیاسیات پہ بھی اس کا عبور، اور یہ اور وہ. تو ہمارے آس نے کہا اس کو ملا لے. کوفہ جو ہے اس کے نگرانی میں ہے، اس کو تو ملا لے. کا کیسے؟ کہ بھائی اس کی پیدائش ذرا گڑبڑ ہے نا معاملہ. تو اس کے باپوں میں جتنے باپ ہیں ان باپوں میں ایک نام تیرے باپ کا بھی آتا ہے. تو اگر 5-6 باپ اس کے مشہور ہیں تو 5 کو ریجیکٹ کر کے چھٹے اپنے باپ کو ڈکلیئر کر دے اور اس کو ملا لے. اسے ملا لے گا یہ تیرا قوت بازو آدھا ملک تو یہی تجھے دلا دے گا، عراق تو تجھے یہ دلا دے گا. زیاد جس کا نام ہے زیاد. اچھا زیاد کو ہر ایک کی عرب میں کنیت ہوتی تھی کہ فلاں ابن فلاں ہے نا، تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہاں نام یوں لیا جاتا ہے زید ابن علی، حسین ابن علی. تو زید کا جب نام لیا جاتا تھا تو ایسے کہتے تھے زیاد ابن ابی، اپنے باپ کا بیٹا. ابا تو ہے نہیں، ان کا زیاد ابن ابی، بس اپنے باپ کا بیٹا ہے، باپ کا تو بیٹا ہے. تو یہ عرب کا قرینہ تھا کہ جس کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا تو اسے کہتے تھے ہے اپنے باپ کا بیٹا. ارے ابا تو ہے ہی، بغیر ابا کے تو پیدا نہیں. زیاد ابن ابی. تو اب اس کو بلایا معاویہ نے کہا بھائی ہم تمہیں شجرہ دے رہے ہیں. بھائی شجرہ کیسے دیں؟ ان کا اسلامی اصول یہ ہے کہ کوئی بات اگر عوام یقین نہیں کر رہے ہیں تو قرآن اور حدیث کے مطابق 40 گواہیاں دلا دو، بات تیار ہو گئی. پیسے دے کے 40 آدمی لائن سے کھڑے کر دیے، ایک ایک کر کے آنا اور کہتے جانا یہ زیاد جو ہے ابو سفیان کا بیٹا ہے، زیاد جو ہے ابو سفیان کا بیٹا ہے، زیاد جو. 40 آدمی گزر گئے کہتے ہوئے. یہ ہے ویکنس. ایک کتاب پاکستان میں ایسی ہے جس میں سب اسی طرح لکھا ہے جیسے میں نے پڑھا، ایک کتاب، اور وہ پاکستان کی سب سے مشہور کتاب ہے. جتنے ایڈیشن اس کتاب کے چھپے 200-250، پاکستان میں اتنی کوئی کتاب ہی نہیں چھپی. وہ ہے مولانا مودودی جماعت اسلامی کے امیر کی کتاب خلافت اور ملوکیت. جس طرح سنایا ہے اسی طرح اس میں لکھا ہوا، یہ پورا قصہ اس میں اس لیے کہ مولانا مودودی معاویہ یزید دونوں کے خلاف، جماعت اسلامی دونوں کے فیور میں ہے، اور امیر جو ہیں دونوں کے خلاف. اچھا یہ اچھا ہوا کہ اللہ نے ان کے ہاتھ سے کتاب لکھوا دی اور اس میں زیاد و ابن زیاد کا شجرہ لکھ گیا. اب جناب علی یہ تھا مسئلہ، یزید نے ابن زیاد سے کہا چلو. تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہ دین کو مانتا تھا نہ قرآن کو وہ حکومت کو مانتا تھا. حکومت کو
اب کوفے میں وہ گھسے کیسے, آئے کیسے؟ اس لیے کہ کوفی اس کو ماننے کو نہیں تیار ہے. تو اس نے یہ پتہ لگا لیا کہ حضرت مسلم کوفے میں کس دن داخل ہو رہے ہیں. ان کا فلاں دن چلے ہیں, فلاں دن کوفے پہنچ جائیں گے. اس سے ایک دن پہلے ابن زیاد کوفے پہنچ گیا, مسلم سے ایک دن پہلے. اور یہاں یہ مشہور ہو گیا کوفے میں کہ جب مسلم چلے تو کوفے میں یہ مشہور ہو گیا کہ حسین اسی طرف آ رہے ہیں, بس چند گھنٹوں میں کوفے میں داخل ہو جائیں گے. یہ امام حسین بنا. اس نے امامہ اس طرح باندھا جیسے امام حسین باندھتے تھے. سیاہ امامہ سوا حسین کے کوئی نہیں باندھتا تھا, سب پیلے ویلے ہرے سب سر رنگ کے تھے. کالا امامہ بنی اسد کے علاوہ کوئی نہیں باندھتا. تو اب پہچان کیا ہے امام حسین؟ کالا امامہ. اور جس طرح ناقے پہ امام حسین بیٹھتے تھے سواری کی شان جو کہ ہوتی تھی کعبے میں, اس طرح کی سواری بنوائی. اور وہ بنوا کے کچھ لوگ ادھر ادھر کر کے اور کوفے میں مشہور کر دیا, وہ حسین آ رہے ہیں, وہ حسین آ رہے ہیں, وہ حسین آ رہے ہیں. پورا کوفہ جمع ہو گیا, حسین آ گئے, حسین آ گئے, حسین آ گئے. اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کے تو ایران کی جو فلم کربلا پہ ہے ابن زیاد پہ وہ دیکھ لیجیے. اس میں یہی دکھایا ہے کہ ایک دفعہ آندھی طوفان کی طرح ابن زیاد داخل ہوا کوفے میں اور شور یہ ہوا حسین آ گئے. کوفے والے سمجھے تو یہ رات کے اندھیرے میں داخل ہوا, اور اس نے کیا کیا کہ ہماری سے ایسے ہاتھ نکال دیا اور سارے کوفے والے ٹوٹے پڑ رہے ہیں اس کے ہاتھ پہ, حسین کے ہاتھ پہ بیعت, حسین کے ہاتھ پہ. دارالامارہ کے دروازے پہ جب پہنچا تو اس نے ہٹایا چہرے سے کپڑا, کوفے والے بے ہوش ہو گئے, مر گئے, موت ہو گئی ان کی. ارے یہ تو ابن زیاد ہے, بھاگو 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 بھاگو, اتنا ڈرتے تھے. ہم سمجھے تو حسین. اس چالاکی سے وہ اندر داخل ہو گیا. دوسرے دن اس نے اعلان کیا, اس نے کہا اگر کسی نے یزید کی حکومت سے انکار کیا یہاں سے ہاتھ کاٹیں گے, سر کاٹیں گے. سب ڈر گئے, بھاگ گئے. عورتیں بازار میں آ گئیں, لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لے گئیں, چلو 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 ابن زیاد مار ڈالے گا, ابن زیاد مار ڈالے گا. خوف. یعنی کراچی اور کوفہ ایک ہی. کوفہ سمجھ میں نہ آئے تو کراچی کو دیکھ لیجیے, کون کس کے ساتھ ہے, کون سا مجمع کس کے ساتھ ہے, کہاں مجمع نکل آیا, کہاں غائب ہو گیا, کہاں سے نکلا, کدھر گیا, کہاں چلا گیا. اس صورت میں ان بدماشیوں میں, ان عیاریوں میں بتائیے امام حسین کیا کریں؟ نہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں, نہ انہیں سمجھایا جا سکتا ہے, نہ ان کی عقلوں میں آ سکتا ہے. پردے پڑے ہوئے, شیطان نے دماغ کو قبضے میں کیا ہوا ہے. ایک ہی راستہ اللہ نے کہا کہ دیکھو صرف حسین ایک راستہ ہے. نہ انہیں اب سمجھایا جا سکتا ہے, یہ حدوں سے آگے نکل گئے. رسول کے بعد 60 سال گزر گئے, اب نہ انہیں سمجھایا جا سکتا ہے, نہ یہ قرآن سے مانیں گے, نہ یہ حدیث سے مانیں گے, نہ تمہاری بات مانیں گے. بس تم جاؤ کربلا میں سر کٹا دو. جب سر کٹا دیا حسین, سب کے سمجھ میں بات آ گئی. ابن زیاد کو بھی مار ڈالا, عمر سعد کو بھی مار ڈالا, شمر کو بھی مار ڈالا, کربلا کے ایک ایک قاتل کو چن کے مار, اور پھر سب نے کہا حسین ہی حسین ہے, حسین.